ہوتی ہوتی اورنگزیب عالمگیر کے بعد کمزور ہونے لگی تو ان کے ریونیوز اور ان کے وسائل اور ان کی انکم کم ہونے لگی، تو انہوں نے ہندو ساہوکاروں سے کہ مغل ریاست جب کمزور ہوتی ہوتی اورنگزیب عالمگیر کے بعد کمزور ہونے لگی تو ان کے ریونیوز اور ان کے وسائل اور ان کی انکم کم ہونے لگی، تو انہوں نے ہندو ساہوکاروں سے سود لینا شروع کر دیا، قرض لینا شروع کر دیا، سود۔ ان کو سیٹ کہا کرتے تھے، اردو میں آج کل یہ لفظ سنتے ہیں آپ، سیٹ کا مطلب ہے پیسے والا آدمی، اور جو بہت بڑا سیٹ ہوتا تھا، جو سب سے بڑا بینکر تھا انڈیا کا، اس کو جگت سیٹ کہتے تھے، دنیا کا بینکر، ورلڈ بینک۔ تو جگت سیٹ جو تھے یہ ہندو تھے سارے، کیونکہ مسلمان مغل امپائر میں ہندوؤں نے بہت پراسپرس کیا، یعنی آپ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جو انڈیا ہے وہ 25% گلوبل ویلتھ جنریٹ کرتا، پوری دنیا میں جتنی دولت تھی تجارت میں اور معاشرے میں اور معیشت میں، اس کا 25% مسلم انڈیا کے پاس، اور مسلمان انڈیا میں رہنے والے جتنے بھی لوگ تھے بہت خوشحال تھے، یہ ہندو سب سے زیادہ خوشحال تھے، کیونکہ مسلمان ٹریڈنگ میں نہیں آتے تھے زیادہ، مسلمان رولنگ کلاس تھی، وہ آرمی میں جاتے تھے، وہ ایڈمنسٹریشن میں تھے، بیوروکریسی میں، سول اور ملٹری بیوروکریسی میں پسند کرتے تھے، لیکن جو پیسے کا کام تھا وہ ہندو ساہوکار نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور مسلمان حکومتوں کے نیچے بڑا فلرش کرتے تھے۔ تو جب مغل امپائر کمزور ہونا شروع ہوئی تو اسی ہندو ساہوکاروں نے، ان جگت سیٹھ نے یا ان سیٹوں نے مغل ایمپررز کو قرضے دینے شروع کیے، اور جس طرح انگریز بڑھتے جا رہے تھے ہندوستان میں، مغل ریاست کو اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے ان سیٹوں سے قرضہ لینا پڑتا تھا، اور پھر یہ سیٹھ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ کتنا سود ہوگا اور کتنا سود دینا ہوگا۔ نتیجتاً جو کنٹرول تھا مغلوں کا، مغل بادشاہوں کا اپنی ریاست پر، جو ٹیکسز وہ لگاتے تھے، جو پہلے لے کر ریاست کی ویلفیئر پر استعمال کرتے تھے، وہ سود کی ادائیگی میں جانے لگے، اور عوام فرسٹریٹڈ ہوتے گئے، مزید غصے میں آتے گئے۔ نتیجتاً جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تو اس نے جو خریدنے شروع کیے علاقے، پہلے کنسیشنز لینا شروع کیے کہ آپ ہمیں یہ علاقہ دے دیں، ہم آپ کو اس کے اتنے پیسے دیں گے، یہ علاقہ ہمارے پاس آئے گا، اس کی تجارت ہم کریں گے، یہاں سے جو کراپس نکلیں گی وہ ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ مگر الٹیمیٹلی یہ کیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے کہ اس نے ان ہندو سیٹھوں سے بات کی کہ آپ مغل امپائر کو قرضہ دینا بند کر دیں، آپ قرضہ ہمیں دیں، ہم زیادہ سود پر آپ کو پیسے واپس کریں گے۔ سو جو ورلڈ بینکرز تھے اس وقت کے، جگت سیٹھ کے اس وقت کے تھے، انہوں نے سائیڈ سوئچ کر لی، پہلے وہ جو فنڈنگ کیا کرتے تھے مغل امپائر کو، انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو فنڈنگ کرنی شروع کر دی، اینڈ دیٹ واز دا پوائنٹ آف کولیپس فار دا مغل امپائر۔ ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے، نہ جنگ آزادی لڑنے کے، نہ اپنی عوام کی ویلفیئر کرنے کے، نہ ان کو کوئی پینشن، نہ کوئی بینیفٹس، کوئی میڈیکل دینے کے، نہ تعلیم دینے کے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب جنگ آزادی برپا بھی ہوئی تو ہندوستان کے اکثر لوگوں نے مغل بادشاہ کا ساتھ نہیں دیا کہ ریاست نے ہمیں دیا کیا۔